بھی اللہ کہتا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یعنی کسی فرشتے سے نہیں کہا کہ اسرافیل سے کہتے کہ تم پھونک مار دے، جیسے جناب جبریل آئے تھے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے سیدہ مریم کے گریبان میں انہوں نے پھونک ماری، اللہ نے کہا نہیں، اس کی روح میں ڈالتا ہوں اس میں۔ اور پھر ایک بندے کے لیے شفاف ہونا، ایک بندے کے لیے ستھرا ہونا کتنا اہم ہے۔ آپ میں سے ہر بندہ بابا آدم ہے، آپ اس سلسلے کی ایک ابتدائی کڑی نہیں ہے، انتہائی کڑی نہیں ہے، آپ درمیان والی کڑی ہیں۔ کوئی سنگلی ہو نا، اس کا ایک آغاز ہوتا ہے، اس کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ ہم درمیان میں ہیں، بیچ میں ہیں۔ ہم جتنا اپنے آپ کو ستھرا کریں گے، ہماری اگلی نسلیں اتنی ستھری ہوتی چلی جائیں گی۔ اور اگر آج ہم نے احساس نہ کیا تو خیر ہے یار، او خیر ہے، ساری دنیا میں تو ایسے ہی۔ دنیا کی بات نہ کر، دنیا میں تو شیطان بھی ہے، دنیا میں تو قارون بھی ہے، دنیا میں تو فرعون بھی ہے، دنیا میں تو حامان بھی ہے۔ تو کہاں ہے؟ تو کس کی پارٹی میں ہے؟ کل میں ایک جگہ بیان کر دے، ایسے ہی سرکار میاں صاحب جب بیان فرماتے ہمارے مرشد گرامی، ایسے ایسے نکات ان کی زبان مبارک سے نکلتے ہیں کہ ہماری عقل حیران ہے کہ انہوں نے پڑھے کہاں سے۔ اب ان کی نگاہ سے کوئی چیز آ جاتی ہے، ہمارے پاس بھی قابو آ جاتی ہے۔ میں جو بات آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ انسان تو بے شمار ہے، بندے تو بے شمار، ابھی 7 ارب انسان ہے پوری دنیا میں۔ کتنے؟ 7 ارب ابھی موجود ہیں، اور کتنے گزر گئے ہیں، کتنے ابھی آئیں گے۔ ان 7 ارب میں سے آپ ایک ہیں، ان 7 ارب میں سے ایک آپ ہیں۔ آپ کس کے نمائندے ہیں؟ 7 ارب انسانوں میں سے آپ اللہ کے نمائندے ہیں یا شیطان کے؟ آپ رسول اللہ کے نمائندے ہیں یا شیطان کے؟ یہ تو دعویٰ ہے نا ہمارا، ہم اللہ کے ہیں، ہم رسول اللہ کے ہیں۔ اس نمائندگی کا اظہار یونیفارم سے ہوتا ہے۔ پولیس والے کا یونیفارم دیکھ کر بندہ کہتا ہے کہ بندہ کون ہے؟ پولیس والا ہے۔ فوجی کا یونیفارم دیکھتے ہیں تو فوجی ہے، اسکول کا یونیفارم دیکھتے ہیں تو وہ اسٹوڈنٹ ہے۔ اور اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی پارٹی ہیں تو پھر آپ کا تو یونیفارم ہونا چاہیے۔ یونیفارم تو ہے نہیں۔ اور آپ سمجھتے ہیں عبدالرشید صاحب، آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب بندہ یونٹ سے بغیر یونیفارم کے باہر نکلتا ہے اس کو کوئی فوجی مانتا؟ بس یہ سمجھ آ جائے کہ ہمارا مسلمانوں کا یونیفارم ہے کیا، ہمارا یونیفارم کیا ہے۔ یونیفارم کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى خَيْرٌ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى۔ وہ جو سورہ اعراف کی آیت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِد، جب بھی مسجد جاؤ تو بن سنور کے جاؤ۔ کیسے جاؤ؟ ایسے نہ غصہ ہوا منہ ہے، بالکل نہ منہ دھوتا ہے، نہ وضو کرتا ہے، نہ سرما ڈالتا ہے، نہ تیل لگاتا ہے، بالکل ایسے ہی سیدھا پیدھا بنا رہتا ہے۔ ایسا نہیں، آپ کو بن سنور کے رہنا ہے، کیونکہ آپ کا عاشق اللہ ہے، آپ کا محب اللہ ہے، اور اللہ یہ بات پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ سونا ہو جائے۔ قرآن نے کہا نا، میں نہیں کہتا ہوں، اما بنعمت ربک فحدث۔ حضرت امام اعظم کے پاس ایک بندہ آیا، یونیفارم کی بات کہیں رہ نہ جائے، لیکن یہ چھوٹا سا میں ایک
نقطہ عرض کر دوں. آپ کے پاس ایک بندہ ہے, حضرت امام اعظم اپنے پاس 10 دینار 20 دینار 50 دینار 100 دینار کی تھیلیاں رکھی ہوتی. جو بھی آتا اس کی حیثیت کے مطابق کوئی مانگنے والا آتا تو جو بھی تھیلی, ایک تاجروں کا وفد ہے, اس میں ایک تاجر تھا, اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے, میلے کچیلے تھے. آپ نے چپکے سے 50 دیناروں کی تھیلی اس کو, اس نے کہا حضرت صاحب یہ کیا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہ آپ کی خدمت کر رہا ہوں. نہیں میں تو بہت بڑا تاجر ہوں. اب میں شکل تو دیکھا, لباس تیرا تاجروں والا ہے. کہتا میرے پلازے ہیں, میری فیکٹری ہے, میرے اپنے میری بیڑے. تیری نعمت پر اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں تمہیں, اس نعمت کا اظہار تم پر کیوں نہیں؟ اسی طرح اگر آپ کا دعویٰ ہے جیسے ابھی آپ سب نے کہا, ایک منٹ نہیں لگایا آپ نے کہا ہم اللہ کے نمائندے رسول اللہ کے نمائندے ہیں. اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کے نمائندے ہیں تو پھر اس کا اظہار آپ کے سر تپا پر کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ بندہ اپنے آپ میں کہا میں بڑی شے ہے, میں تو بڑی شے ہے, میں اللہ کا حکم کیا ہے یہ کہنے ہیں میں کچھ نہیں. جب کسی بندے میں کچھ ہوتا ہے نا, نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین, جس شاخ پر میوے سے بھری شاخ ہوتی, جس پر پھل لدی ہوتی ہے, وہ شاخ اپنا ساتھ اٹھا کے رکھتی ہے یا جھکا دیتی ہے؟ بس یہی بات ہے. پھلدار جھک کے رہتا ہے, سرو صاحب سیدھے رہتے ہیں, ایسے اکڑا رہتا سرو, شے پلے کوئی نہیں ہے تو اکڑا ہوا ہے. اس لیے اکڑنے والوں کے پاس نہ بیٹھو, ایک تو خود نہ اکڑو. یونیفارم پہ ہی ہم آج بات کر لیتے ہیں کہ ہمارا یونیفارم ہے کیا. کوئی اسلامی لباس نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیں. شریعت نے کوئی لباس مقرر نہیں فرمایا. لباس میں 2 چیزیں بنیاد ہیں, ایک زینت ہو اور ایک ستر عورت ہو. چھوٹی چھوٹی پینٹیں پہنی ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی شارٹ پجامے آ جا کے آگے شارٹ شرٹیں آ گئی. یہ کن کی نمائندگی ہے؟ ایک حدیث ہے بڑی مزیدار, جو نے فرمایا غازی کو, سپاہی کو, مجاہد کو جب شہادت کا مرتبہ ملتا ہے تو اس کا وہ لباس نہیں ہوتا, تو اسے لباس میں دفن کرتے ہیں. تو ہم سے بڑا مجاہد اور غازی کون ہے؟ جہاد اکبر ہے یہ جو نفس کے ساتھ جہاد ہے. تو اب اس جہاد میں لگے ہوئے شارٹ پہن کے, شارٹ پینٹ پہن کے, یہ اپنی مرضی کا لباس یہ ہو, لیکن مجھے دور سے دیکھ کے کیا لگے گا؟ شاہد صاحب کو دیکھ کے کیا لگے گا؟ یہ اس بچے کو دیکھ کے کیا لگے گا؟ یہ درشی صاحب کو دیکھ کے کیا لگے گا؟ بس تھوڑا سا یونیفارم کی طرف توجہ دیں. آپ یونیفارم سیٹ کریں, اندر والا یونیفارم اللہ خود سیدھا فرما دے. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ خَيْرٌ, بہترین لباس تو تقویٰ. کون سا لباس ہے؟ تقویٰ کا لباس ہے. اللہ تعالیٰ شاہد صاحب کی محفل میں برکتیں عطا فرمائے. ہمیں بھی موقع میسر آیا, سعادت حاصل ہوئی, ہم بھی آج محفل میں آ گئے. شیطان نے بہت بن مارے تھے رستے میں, کبھی کوئی آ جاتا تھا کبھی کوئی آ جاتا تھا, لیکن